أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ القدر، اس سورت کا تعارف ہے اللیلۃ الالہیہ، کیونکہ یہ پوری سورت رات کے تذکرے پر اسپیشل کر کے مشتمل ہے، اس لیے سورت کا تعارف ہے اللیلۃ الالہیہ. لیکن رات کا تذکرہ بھی کسی اور وجہ سے ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ قرآن ہے، جو پچھلی سورت کی تعلیمات کا جس کی طرف اشارہ تھا کہ تعلیمات الالہیہ کیا ہیں، کہ تخلیقات الرب کو پڑھو، کائنات میں کتنی خوبصورت تخلیق ہے، پھر ان ساری تخلیقات سے مقاصد کیا ہیں، وہ تمہاری تکریمات ہیں، ان کو پڑھو. اللہ نے ان کو بنایا بھی صحیح، پھر ان کا سوچنا اور سمجھنا سکھایا بھی صحیح. اللہ نے ساری چیزوں میں فوائد بھی رکھے اور ان کا فائدہ مند ہونا بتایا بھی صحیح. لہذا یہ جو چیزیں تم نے پڑھنی ہیں یہ اتنی اہم ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں تمہاری زندگی کے گزران کے لیے، کہ تمہیں اتنا اعلیٰ کر دیں گی، اتنا اولا کر دیں گی، اتنا قریب اور مقرب بنا دیں گی کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بھی سب سے اعلیٰ اور افضل بن گئی، قدر والی رات. حتیٰ کہ فرمایا یہ اتنی عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی انتہاؤں کا تمہیں نہیں پتہ چل سکتا. ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو اس چیز کی، اس کی شان کا کیا ادراک ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، کسی لمحے تو چلے گا، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں صحیح. دنیا میں ایک اندازہ تمہیں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس رات یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ رات اتنی افضل تھی، اللہ نے اتنی افضل بنائی، اسپیشل رات بنائی، کو پیکج والی رات بنائی کہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے، یہ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہت افضل رات ہے. اس رات میں جس نے ایک آیت پڑھی یوں سمجھے وہ 1000 مہینے وہ آیت روزانہ ایک دفعہ پڑھتا رہا. جس نے وہ آیت فرض کرو 2 دفعہ آیت پڑھی تو یوں سمجھو 1000 مہینے روزانہ وہ آیت 2 دفعہ پڑھتا رہا. جس نے وہاں 2 نفل پڑھے یوں سمجھ لیجئے کہ 1000 مہینے میں وہ روزانہ 2 نفل پڑھتا رہا. اب جس نے اس رات 20 تراویح پڑھی یوں سمجھو کہ وہ 1000 مہینے روزانہ 20 رکعتیں پڑھتا رہا. اب اس میں مغرب بھی پڑھی، اس میں عشاء بھی پڑھی، حتی مطلع الفجر، وہاں رات کے اندر کتنی اس نے عبادات کی، کتنی تلاوتیں کی. کاش کہ اس رات کوئی سوئی ہی نہ، وہ اتنی زیادہ کام کرے کہ جو بھی کام کرے گا وہ یوں گنا جائے گا کہ گویا 80 سال یہ کام کرتا رہا ہے، ہر روز یہ کام کرتا رہا ہے 80 سال. تو وہ رات کب ہوتی ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا لیلۃ القدر میں آیا ہے، تو وہ قرآن کا مہینہ تھا رمضان کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا نازل ہونا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، تو فرمایا شہر رمضان، وہ مہینہ رمضان کا تھا. تو اس کا مطلب ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے. اور یہاں سے اگر یہ مراد ہو کہ ہم نے اس کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، جس طرح کے مشہور ہے، اگرچہ قرآن کے ظاہر اس کی تائید نہیں کرتا،
کیونکہ نزول انسانوں کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر ہی اس کا نزول متصور ہوگا، اور اگر انسانوں تک نہیں پہنچا تو اس کا نزول نہیں متصور ہوگا، وہ انسانوں کے لیے نزول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کریم یہاں انسانوں کو فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے قرآن بڑی آسان چیزیں ڈالتا ہے، بیان کرتا ہے، قرآن کو پہلیاں نہیں ڈالتا جس میں امت مشکل میں پڑ جائے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کی بھی ایک رات میں نازل ہوا، اور وہ رات کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اور سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلہ مبارکہ بھی اس کو فرمایا ہے۔ تو رمضان پورے میں بھی وہ رات ہو سکتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، عین ممکن ہے صرف آخری عشرہ میں آتی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اسی سال صرف آخری عشرہ میں آ رہی تھی جس سال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور کبھی فرمایا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، عین ممکن ہے کہ ہر وقت وہ تاک راتوں میں ہے، اور عین ممکن ہے فرمان مبارک کا یہ مطلب ہو کہ اس سال اس نے تاک راتوں میں آنا تھا، اور کہیں ہے کہ جفت راتوں میں بھی اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سارے آخری عشرہ میں تو ضرور ہی تلاش کی جائے، ورنہ پورا مہینہ بھی غافل نہ رہا جائے، ہر رات جو ہے رمضان کی افضل بنا دی جائے۔ اور رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ فطرت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی راتیں جاگ کر بندہ گزارے تو کوئی بیمار نہیں پڑتا۔ عام حالات میں اگر رات کی نیند کو بندہ ڈسٹرب کرے تو وہ اس کے صحت پر منفی اثر پڑنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ فطرت تبدیل ہوتی ہے۔ رمضان کی راتیں اللہ نے افضل بنائی تو عبادت کے لیے بنائی، اس میں اللہ نے فطرت کو بھی سہارا دے دیا، انسانی جسم کو بھی ایسا بنا دیا کہ وہ راتوں کو جاگ سکتا ہے اور صبح کو وہ اپنا آرام کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ رات بڑی افضل قرار پا جاتی ہے، اور اس کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں جو اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں۔ تو سلام، یہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی، سلامتی کا ہی پیغام ہے، عافیتوں کا ہی ہے۔ تو کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پا لیتے ہیں، ہر رات کو افضل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح کے طلوع تک رہتی ہے۔ تو یہ رات ہے، کسی جگہ جو ہے صبح ہوتی ہے تو کسی جگہ رات ہوتی ہے نا، کہیں سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پہلی دفعہ لیلۃ القدر جہاں جاتی ہے، جس طرح صبح کی نماز کہیں ہوتی ہے تو کہیں ابھی رات ہوتی ہے تو صبح کی نماز چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح کسی جگہ ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کسی جگہ ابھی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو فجر وہاں تک پہنچتی ہے ظہر کے وقت، کسی علاقے میں ظہر اور کسی علاقے میں فجر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح 5 نمازیں روزانہ چلتی رہتی ہیں، لیلۃ القدر بھی جہاں جہاں چاہتی جائے گی ان کے لیے وہ لیلۃ القدر قرار پاتی جائے گی، وہاں وہاں اللہ کریم فرشتے نازل کریں گے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اور جتنوں کو نازل کریں گے اللہ کے فرشتے کو کم نہیں پڑ گئے۔ اور سیدنا جبرائیل امین کے سامنے پوری زمین ہی چھوٹی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی نے جب پہلی دفعہ انہیں دیکھا تھا تو اتنا کچھ نظر آئے تھے کہ سد الافق، زمین و آسمان کے کنارے صرف اس سیدنا جبرائیل امین کے ہی تحت آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کے سامنے پوری زمین کچھ نہیں ہے، تو وہ ساری رات پوری زمین پر جہاں جہاں رات آتی جائے گی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتا، اللہ نے ان پر امر نازل کیا اور وہ آئیں گے۔ تو یہ قرآن اتنی عظمتوں والا ہے، تو یعنی اگر رات اتنی افضل قرار پا جاتی ہے تو اب انسان کتنا افضل ہو جائے گا اگر وہ کتاب اللہ کو اپناتا ہے۔ تو اس کے لیے تو فرشتے لیلۃ القدر میں تو رات کو نازل ہوتے ہیں نا، اور قرآن والے انسان کے تو اس کو تو سننے کے لیے فرشتے بےتاب ہوتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے نا واقعہ کہ صحابی کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے تھے جن کے رات گھر میں چراغ جل رہے تھے۔
تو فرمایا یہ اس صورت کا دعویٰ یوں بنے گا، انزال القرآن فی لیلۃ القدر والخیر مع السلام، کہ قرآن کا نازل ہونا لیلۃ القدر اور لیلۃ الخیر میں، اس میں قدر ہی قدر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، مع السلام، سلامتیوں کا پیغام بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن کو جو لیتا ہے نا، اس کو تین چیزیں تو ضرور ملے گی، قدر و منزلت بھی اس کو ملے گی، اس کے پاس خیر ہی خیر ہوگی، اور اس کے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اشارہ کر دیا کہ اگر خیر، عزت اور سلامتی پانی ہے نا، اگر سلامتی کہتے ہیں ہر غم اور مصیبت سے چھٹکارا، اور خیر کہتے ہیں ہر نقصان سے بچا ہوا، اور قدر کہتے ہیں ہر بے عزتی سے بچا ہوا، یعنی عزت پانے والا۔ تو یہ چیزیں صرف اللہ نے قرآن کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ اب اگر کوئی قرآن سے دور ہوگا، سمجھ لو وہ ان تین چیزوں سے دور ہوگا، نہ اس کی کوئی قدر ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی خیر آئے گی چاہے جتنا بھی جمع کر لے، نہ اس کے پاس کبھی سلامتی آ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی روپے پیسے میں قدر دیکھتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن کو نہ چھوڑے۔ وہ اللہ ایک ایک مچھلی کو، یہ جو آج تک سائنسدان جہاں تک پہنچے ہیں نا، انہوں نے کہا مچھلیاں تو اس سے بھی بڑی ہیں، ہم جہاں تک پہنچے ہیں نا وہ ہے 200 ٹن تک جو ہے ایک مچھلی یومیہ خوراک کو کھاتی ہے۔ یہ 200 ٹن یوں سمجھیے کہ یہ جو بڑے سے بڑے ٹریلے ہوتے ہیں، یہ اگر کھڑے کر دو نا 200 کی شکل میں، تو پھر کتنی خوراک بنتی ہوگی۔ تو یہ انسانوں کے ساری زندگی ایک ایک شہر کے لیے اتنی خوراک کافی ہوگی جو ایک یومیہ وہ کھاتی ہے۔ تو اللہ اس کو کھلا رہے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا اندازہ ہے، بڑا اندازہ تو نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم نے وہ جانور ڈھونڈے ہی نہیں ہیں، سمندروں کی تہہ کو ہم کھنگال ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، اتنی گہرائیاں ہیں کہ وہاں پر اس سے بھی بڑے بڑے جانور رہ سکتے ہیں۔ تو ہماری ساروں تک پہنچ نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ان کو کھلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ چھوٹے چھوٹے انسانوں کو نہیں کھلا سکتا، جو صرف اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں، کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی سب کچھ جمع کر لے، وہ ایک مچھلی کے خوراک کا چوتھا حصہ نہیں بن سکتا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ آ کر اپنے پیسے جمع کر لے، تو کیوں ایسی چیزوں کی قدر و منزلت کے پیچھے، ایسی چیزوں میں کیسے وہ قدر و منزلت ڈھونڈتے ہیں جو چیزیں بہت کم ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ بہت زیادہ چیز جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور اگر کسی کو اس پر یقین نہ بھی آتا ہو تو اپنی آنکھوں پر دیکھ کر یقین کر لے۔ پچھلی زندگی جو 1500 سال ہو چکے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کیا تھے، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب پایا نا، تو آسمان کے ستارے بن گئے۔ پہلے وہی لوگ تھے جو گرے پڑے ہوتے تھے عرب کے معاشرے میں، لیکن اللہ نے ان کے معاشرے کو ایسی بلندیوں پر پہنچایا کہ پوری دنیا پر سپر پاور بن کر چمکے۔ قدر بھی ان کے پاس تھی، خیر بھی انہی کے پاس تھی، سلامتیوں کا پیغام بھی انہی کے پاس تھا۔ یہ ہے انزال القرآن فی لیلۃ القدر، قرآن کو نازل کرنا قدر والی اور عزت والی رات میں۔ اب انسان کو کیا قدر و منزلت ہوگی وہ خود اندازہ کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔